عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني رحمة للعالمين أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم حسن ایسا ہے کچھ بے مثال آپ کا حسن ایسا ہے کچھ بے مثال آپ کا ثانی ملنا ہوا ہے محال آپ کا ثانی ملنا ہوا ہے محال آپ کا حسن یوسف پہ شیدا نہ ہوتی کبھی دیکھتی گر زلیخا کمال آپ کا دیکھتی گر زلیخا جمال آپ کا جسم و جان یک بیک سب مہکنے لگے جس گھڑی آ گیا ہے خیال آپ کا کچھ قیامت سے بھی کم نہیں وہ گھڑی کچھ قیامت سے بھی کم نہیں وہ گھڑی جب جہاں سے ہوا ہے وصال آپ کا جب جہاں سے ہوا ہے وصال آپ کا ظلم سہ کر یہ ممکن نہیں چھوڑ دے دامن دل کشائے بلال آپ کا چل دیے چھوڑ کر عرض بطحا بلال شاق گزرا جو ہجر و ملال آپ کا نعت لکھنے کے صدقے میں عط ہے مجھے نعت لکھنے کے صدقے میں عط ہر مجھے آ رہا ہے برابر خیال آپ کا آ رہا ہے برابر خیال آپ کا بہت خوبصورت جلسہ آپ قبرستان کے حوالے سے سننے کے لیے بیٹھے ہیں اللہ ہمارے سننے کو آپ کے اور ہمارے سنانے کو قبول فرمائے آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ کان کھول کر کے سنیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ آنکھ بند کر کے سنیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ آنکھ بند کر کے سنیں گے ذرا دھیان دیجیے گا سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں جلسہ آپ کا کافی دیر سے شروع ہو چکا ہے بہت دیر سے جلسہ چل رہا ہے سیدھے سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں آپ لوگ تھوڑا خاموش ہو جائیے یہ چینل والے تھوڑا خاموش ہو جائیے بھائی دھیان دیجیے گا سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں میرا پہلا سوال ہے ہمارے نبی اور دوسرے نبی کے درمیان کتنا زمانہ گزرا حضرت آدم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنا زمانہ گزرا حضرت نوح حضرت محمد حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنا زمانہ گزرا یہ میرا پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے بہت خوبصورت بڑا پیارا سوال ہے نبی کو اتنا کیوں ستایا گیا جبکہ نبی سے بڑھ کر کے اچھا انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا لیکن نبی کو کیوں ستایا گیا یہ میرا دوسرا سوال ہے تیسرا سوال ہے انصار مدینہ سے یہودیوں نے کہا جب تمہارے گھر شادی ہوگی تو دلہن کو پہلی رات ہمارے یہاں بھیجنا پڑے گا اس کا خاتمہ کیسے ہوا یہ میرا تیسرا سوال ہے انشاءاللہ عمل کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ مرنے کے بعد عمل کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ ذرا دھیان رکھیے
دل و دماغ آپ کا یہاں ہے یا نہیں ہے یہ مجھے پتہ چل رہا ہے. ذرا دھیان دیجیے گا. میرا پہلا سوال تھا بہت دھیان سے سنیے گا, تیزی کے ساتھ جلسہ نکل رہا ہے. حضرت آدم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ 5470 سال. 5470 سال کا فاصلہ ہے حضرت آدم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. حضرت نوح اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ 4470 سال. 4470 سال. تیسرا فاصلہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ 3470 سال. 3470 سال کا فاصلہ ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ 2470 سال. 2470 سال کا فاصلہ ہے. حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ 570 سال. دوسرا سوال تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنے نیک اور اتنے محبت کو بانٹنے والے انسان, ان کو دنیا میں کیوں ستایا؟ دنیا نے نبی سے دشمنی کیوں کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبوت آسان نہیں ہے. نبی کا رتبہ چھوٹا نہیں ہوتا, نبی کا رتبہ بڑا ہوتا ہے. اگر نبی کو ستایا نہیں جاتا, دنیا نبی سے دشمنی نہیں کرتی, تو نبی کا رتبہ چھوٹا سمجھا جاتا, بڑا نہیں سمجھا جاتا. اس لیے بڑے بڑے دشمن کو کھینچ کر کے اللہ نے اپنے نبی کے سامنے کر دیا, تاکہ نبوت کوئی چھوٹی چیز بن کر کے نہ رہ جائے, نبی کا رتبہ چھوٹا نہ ہو جائے. تیسرا اور آخری سوال آپ سے تھا, یہودی کتنے ناپاک ہوتے ہیں, کتنے غلیظ ہوتے ہیں, اس کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا. انصار مدینہ سے کہا, مدینے میں بسنے کے لیے تمہارے لیے ایک شرط ہے, جب تمہارے گھر کسی لڑکی کی شادی ہوگی, اس لڑکی کو پہلی رات, اس دلہن کو پہلی رات ہمارے گھر بھیجنا پڑے گا. ایک عورت بے پردہ نکل کر کے آ گئی, انصار نے تانا مارا کہ عورت ہو کر کے بے پردہ نکل کر کے آ گئی. اس عورت نے کہا کہ عورت اگر بے پردہ تمہارے سامنے نکل جاتی ہے تو تمہیں غیرت آتی ہے, لیکن تم اپنی عورت کو, اپنی نئی دلہن کو یہودی کے یہاں بھیجتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی ہے. انصار نے یہودی سے جنگ کی, انصار غالب آ گئے, یہودی شکست کھا گئے. تو انصار کو تانا مارا, اس بار تو ہم ہار گئے, اگلی بار تم سے جیت جائیں گے. نبی آئیں گے, اس پر ایمان لائیں گے اور ان کے ساتھ ہم تم سے جنگ کریں گے, تم ہار جاؤ گے, ہم جیت جائیں گے. بدقسمتی دیکھیے یہودیوں کی, نبی آئے مارے حسد کے ایمان نہ لائے, اور انصار مارے محبت کے ایمان لائے. انصار نے اپنی دنیا بھی بنا لی, اپنا دین بھی بنا لیا. محمد رسولوں میں اعلیٰ ہے سب سے, محمد رسولوں میں اعلیٰ ہے سب سے, وہ خلق خدا میں بھی بالا ہے سب سے, وہ پاکیزہ ہیرا ہے کامل و اکمل, سوائے خدا کے ہے وہ سب سے افضل. یہاں سے بچھڑ کر گزارا نہیں ہے کہ نیا کا اس کی کنارہ نہیں ہے, ہر ایک ذرہ دیتا ہے اس کی شہادت, غلامی ہے اس در کی سچی سعادت. 12 ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے, ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے. 12 ربیع الاول کے موقع سے آپ کو کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے, آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بڑھاپے میں داڑھی رکھیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھ سیدھے بائی پاس جا رہے ہیں. ذرا دماغ کو حاضر رکھیے بھائی. دیکھیے میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. ربیع الاول آ رہا ہے, ڈی جے کے ساتھ لوگ جلوس نکالتے ہیں. جلوس نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے؟ نبی کی پیدائش پر کیا کرنا چاہیے؟ جشن منانا چاہیے, جائزہ لینا چاہیے. میں آپ کو ایک خوبصورت مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں, اور بڑی امید کے ساتھ رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ جس سناٹے میں سن رہے ہیں اسی سناٹے میں سنیے گا, میں کامیاب ہو جاؤں. ایک صحابی ہیں, ان کا نام ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا حضرت عمر سے کہ آپ کا خط ہمارے پاس آتا ہے لیکن اس میں ڈیٹ لکھا ہوا نہیں ہوتا, کیسے پتا چلے گا کہ یہ خط کب آیا ہے, اس کا جواب کب واپس دیا گیا ہے, کیسے پتا چلے؟ تو حضرت عمر نے صحابہ کو جمع کیا,
جمع کر کے کہا کیا ہونا چاہیے، کون سے مہینے سے کیلنڈر بننا چاہیے، کون سے سال سے کیلنڈر بننا چاہیے۔ بہت خوبصورت مطالعہ کم وقت میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ 4 رائے آئی، جس سال نبی پیدا ہوئے اسی سال سے کیلنڈر بننا چاہیے، جس سال نبی دنیا چھوڑ کر کے گئے اسی سال سے کیلنڈر بننا چاہیے، جس سال نبی کو نبوت ملی اسی سال سے کیلنڈر شروع ہونا چاہیے۔ چوتھی رائے یہ آئی، جس سال نبی نے اپنے دین کے لیے مکہ کو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دیا، دین کے اوپر وطن کو قربان کر دیا، اس سال سے کیلنڈر بننا چاہیے۔ حضرت عمر نے فیصلہ لیا نبوت کے سال سے کیلنڈر نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اس میں اختلاف ہے، متعین تاریخ معلوم نہیں ہے۔ پیدائش کے سال سے کیلنڈر نہیں بن سکتا، تاریخ متعین نہیں ہے۔ وفات کے سال سے کیلنڈر نہیں بن سکتا، اس لیے کہ وفات غم کا سال ہے۔ ہجرت کے سال سے کیلنڈر بنے گا، ہجرت کے سال اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی، ہجرت کے سال اللہ نے مسلمانوں کو امن و امان عطا کیا، ہجرت کے سال اللہ نے حق اور باطل کے درمیان میں حق کو غالب کر دیا، ہجرت کے سال اللہ کے رسول نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ ہجرت کے سال سے کیلنڈر بنے گا، نبوت کے سال سے نہیں، ولادت کے سال سے نہیں، وفات کے سال سے۔ اب شروع کیا گیا کہ کون سا مہینہ ہونا چاہیے، تو کسی نے کہا رمضان کا مہینہ ہونا چاہیے، قبول نہیں ہوا۔ کسی نے کہا ربیع الاول کا مہینہ ہونا چاہیے، قبول نہیں ہوا۔ کسی نے کہا رجب کا مہینہ ہونا چاہیے، قبول نہیں ہوا۔ قبول کون سے مہینے میں ہوا؟ آپ کو سن کر کے تعجب ہوگا، کیلنڈر مسلمانوں کا بن رہا ہے اور مہینہ کون سا قبول ہو رہا ہے؟ محرم کا مہینہ قبول ہو رہا ہے۔ حاجی جب گھر واپس آتے ہیں تو محرم کا مہینہ ہوتا ہے، اور ہجرت جس مہینے سے شروع ہوئی ہے وہ محرم کا مہینہ